ہم تربیت کے نام پر اپنے بچوں کو ٹنل کر دیتے ہیں، بریکٹ کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو یہ 6 ملکوں کے نام، 15 ملکوں کی کرنسی، 18 ملکوں کے دارالحکومت، باڈی پارٹس کے انگریزی میں نام اور اردو میں نام، ABC چھوٹی بڑی لکھنی آنی، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ یعنی ٹیبلز اس کو آنے، یہ اگر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے میرے بچے کی بہت بری تربیت۔ اور ایسی ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ بیچارے کو 2-2.5 سال کے بچے کو جب ابھی اس کا ورڈ ویو ڈیولپ ہی نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر تجربات کو سمونے کی اور تجربات کو ابزارب کر کے اپنی زندگی کے ورڈ ویو کو براڈ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے، ہم اس کو دولے شاہ کا چوہا بنا دیتے ہیں، معاف کیجئے گا، اور اس کو اس بریکٹ میں بالکل نہیں کہتا کہ بچوں کو ABC نہیں پڑھانی، میں بالکل نہیں کہتا اس کو نہیں پڑھانا، لیکن یہ ٹائم جو ہے نا 7 سال کی عمر میں، اس میں پرائمری امپورٹنس اس کام کی نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں جن کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو میں اپنا مرشد اور اپنا کیا کہنا چاہیے مینٹور مانتا ہوں، وہ ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب، جو کہ پیرنٹنگ پر ایک اتھارٹی ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر۔ تو وہ ایک بہت زبردست بات کرتے ہیں، اور میں شکریہ کے ساتھ ان کی بات کو یہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس عمر میں ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں محدب عدسہ میگنیفائنگ گلاس پکڑانا چاہیے تاکہ وہ تتلی کے پروں کو دیکھیں، تاکہ وہ گندم کے بیج کو دیکھیں، تاکہ وہ گھاس کی پتیوں کے اوپر لائنوں کو دیکھیں، تاکہ وہ ایک چونٹی کو پکڑ کے دیکھیں کہ وہ اس کی مکینکس کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اس عمر میں ہم اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑا دیتے ہیں، اور اس کو میم کی ڈنڈی کو گول کرنا، اور ہے کو جو ہے 2 لائنوں کے درمیان میں رکھنا، اور ٹی کو کہاں سے کاٹنا ہے اس چکر میں اس کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی میموری کو ایسی چیزوں کے ساتھ بھرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو اس طرح کی چیزیں یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے لیے کوئی انجوائمنٹ کا باعث نہیں ہے، جو اس کے تجربات میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ والدین کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو اب اس کے لیے درمیانی راستہ کیا اختیار کریں؟ اب یہ کہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم 7 سال تک بچے کو اسکول ہی نہ بھیجیں اور اس کو ہم اکیڈیمک ایجوکیشن نہ دیں؟ تو میں سلمان آصف صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بچوں کو ہوم ایجوکیشن ہی کرنی چاہیے اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس بات پر بہت فرم ہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں جو سب سے اچھا ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ فن لینڈ کا ہے، اور فن لینڈ کے اندر 7 سے 10 سال تک بچوں کو کسی قسم کی کوئی اکیڈیمک ایجوکیشن نہیں دی جاتی، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے۔ لیکن ہم سب کا بڑا دل دہکنے لگ جائے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بھی نرسری میں کیوں نہیں جا رہا، میرے بچے کو رائمز کیوں نہیں آ رہی، میرے بچے کو یہ کیوں نہیں آ رہا، دس از مائی نوز، دس از مائی ایئر، دس از مائی ہیئر، ایسا کرنا نہیں آ رہا، تو ہمارے دل کے اندر ایک بہت انزائٹی کریٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک درمیانی رستہ جو ہے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 7 سے 10 سال کی عمر میں اسکول ایجوکیشن کو بہت پرائمری امپورٹنس نہ دیں۔ اس کی بنیاد پر ماں ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، اس کی بنیاد پر اس کو اچھا بچہ یا برا بچہ نہ کرے، اس بات پر پریشان نہ ہو کہ میرے بچے کے گریڈز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اس عمر میں بچوں کو جس قدر ہو سکے ورسٹائل تجربات کروائیے۔ بچوں کو بازار میں ساتھ لے کے جائیے، بچوں کو آپ بجلی کا بل دینے جائیں تو ساتھ لے کے جائیں، بچوں کو مٹی کے میں گراؤنڈ سیف انوائرمنٹ میں ریت پہ کھیلنے دیں، ان کو صحرا دکھائیں، ان کو سمندر دکھائیں، ان کو پہاڑی علاقہ دکھائیں، اچھا ان کو رشتوں کی پہچان سکھائیں، اس کو جو بوڑھی خالہ رہتی ہیں ان سے ملوانے لے کے جائیں، ان کو نانی اماں کے ساتھ چھوڑیں، ان کو دادا ابو کے ساتھ چھوڑیں، ان کو مختلف ذریعوں سے سواریاں کروائیں، ان کو مختلف طریقے سے تجربات کروائیں، ان کو مٹی سے گھر بنانا سکھائیں، ان کو آٹا کو گوندھ کر اس سے روٹی بنانا سکھائیں، ان کو برتن صاف کرنا کیسے کرتا ہے اس میں سکھائیں، اور ان کو یعنی جس قدر ورسٹائل تجربات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کیے جائیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی جائیں جو کہ زیادہ علمی موضوعات کی باتیں ہوں، ان کو لے کے اپنے ان دوستوں کے پاس جائیں جس میں بچہ خاموشی سے بیٹھا ہو مگر آپ ایک علمی گفتگو کر رہے ہوں۔ ان بچوں کو جتنے ورسٹائل تجربات میں سے آپ گزاریں گے اور جتنا ان کا ورلڈ ویو براڈ ہوگا اتنا اس بچے کے اندر ہیبٹ پیٹرن سے ہی بنے گا۔ میں ایک بات بہت ہی شدت سے اپنے تمام پیاروں میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ایکڈیمک کوالیفیکیشن جس کی بنیاد پر ہم نے اسے پیسے کمانے والی ایک اچھی مشین بنانا ہے، اس کو تربیت کا اعلیٰ گول نہ سمجھا جائے۔ میں کوشش کروں گا اگر میری بات آج ختم، یہ والا موضوع ختم ہو جائے تو آج میرے پلان میں تھا کہ میں جو تربیت کیا ہوتی ہے یعنی ان کے گریٹر گولز کیا ہیں میں اس کو ڈسکس کروں۔ اس میں سے پلیز آپ یاد رکھیے کہ تربیت کے گولز میں سے جو سب سے کم ہے گول مگر سب سے نیچے والا گول ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اس طرح کی بھی سکل سکھائی جائے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا روزگار کما سکے۔
لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں میں یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا، وہ خود باکردار بنے گا کہ یہ نہیں بنے گا، یہ ہمارا پریکٹیکل ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز آپ یہ یاد رکھیے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے لیے ایک سازگار ماحول کا کریٹ کرنا، ایسا سازگار ماحول جس میں اس کو بہترین تجربات ہو رہے ہوں، وہ مختلف تجربات سے گزر رہا ہو، یہ اس بچے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیرنٹس کو اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ بچے کی اصل تربیت ہے ہی مختلف تجربات میں سے گزرنا۔ اچھا، اس سلسلے میں